جو فکری انقلاب آیا ہے یا جو ارتقا ہوا ہے اس کے حامل مولانا رومی نہیں تھے، لیکن اقبال نے اس 1000 سالہ تاریخ کے فکری ارتقا کو اپنے فن میں سمویا ہے اور اپنی فکر کا ایک لازمی جز بنایا ہے، اور اس پیمانے میں اقبال نے حضرت کی ذات کو یا ان پر نازل ہونے والے کلام کو دیکھا اور اس کو پرکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اور عزیزو، آپ نے ایک غلط بخشی کا ثبوت دیا ہے۔ مجھ ناچیز کو دنیا کے سب سے اہم اور عظیم موضوع پر گفتگو کے لیے فرمائش کی ہے۔ آپ کا یہ حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں ذاتی طور پر اس مضمون پر اظہار خیال کے لیے نہ اہل ہوں اور نہ میری یہ جرأت گفتار اجازت دیتی ہے کہ میں دنیا کے سب سے مقدس موضوع کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ میرا نہ بہت ہی ادھورا مطالعہ علامہ اقبال کا ہے۔ گو پوری زندگی میں نے اقبالیاتی مطالعے میں صرف کی، لیکن اس بات کے اعتراف میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ ابھی بھی علامہ کے مطالعے کا حق میں نے ادا کیا ہو یا کر سکا ہوں۔ ایک چھوٹی سی معمولی سی بہت حقیر سی کوشش ہے جو علامہ کی تفہیم کے توسط سے ہے، اور یہ تفہیم بھی شعری اور تخلیقی نسبتوں سے ہے، مگر میں اس رب جلیل کا شکر بجا لاتا ہوں کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ علامہ کے توسط سے وجود حق اور بعثت رسالت کی تھوڑی سی شد بدھ حاصل کر سکوں۔ یہ ایک توفیق عزت ہے۔ میں اس رب کریم کا بے حد احسان مند ہوں کہ اقبال کے مطالعے سے میں حضرت کے مطالعے، ان کی ذات والا صفات کو اپنی بساط کے مطابق کسی قدر اپنے مطالعے میں شامل کیا ہے۔ حضرات، ابھی میرے عزیز ذات گرامی کے بارے میں فرما رہے تھے، اور انہوں نے علامہ کے بہترین اشعار جو ان کی اس فخر کائنات کی ذات سے وابستہ ہیں، ان اشعار کو سنا کر اقبال کے درون دل کی بات کہہ دی، اور میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ سلیقہ، یہ احتیاط اور یہ امتیاز ہمیں بڑی بشارت دیتا ہے۔ اقبال فہمی کے لیے ضروری نہیں، میرے نزدیک لازم ہے کہ قرآن جو
صحف سماوی ہے، آخری صحف سماوی ہے، اور کلام الہی ہے، اور تنزیل آیات کا مجموعہ ہے۔ اسے خاطر میں لائے بغیر اقبال فہمی ممکن نہیں ہے۔ اقبال نے اس کلام ربانی سے جتنا استفادہ کیا ہے اس کی مثال اسلامی دنیا ادب میں یا مسلمانوں کے تخلیقی ادب میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ بات کہنے میں میں بے باک ہوں جہاں تک مسلمانوں کے بڑے ادب کے ذخیرے کا تعلق ہے، عربی، فارسی اور خود ہندوستان کی زبان بشمول انگریزی یا یورپ کی کچھ زبانیں، کسی بھی زبان میں یہ سرمایہ تخلیق ان آیات بینات سے تعلق رکھنے والی ہمیں نظر نہیں آتی جو اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں علامہ نے منظوم کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اقبال نے جس عقیدت سے قرآن کریم کا ذکر کیا ہے اس میں صرف بحیثیت مسلمان کے عقیدت شامل نہیں ہے، صرف عقیدت ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اقبال کی وہ حکیمانہ نظر ہے جو قرآن اور اس پر نازل ہونے والے نبی برحق پر اقبال کی نظر فلسفیانہ ہے، حکیمانہ ہے اور بڑی بالغانہ نظر ہے۔ وہ صرف ایک شعری عقیدت نہیں ہے جو عام شعراء کی ہوتی ہے، جو عام نعت گویوں کی ہوتی ہے۔ وہ جذبہ اور وہ عقیدت مندی محض شعر میں ڈھل جائے ایسا نہیں۔ اقبال کے مطالعے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ اقبال نے نعت نہیں لکھی ہے، اقبال نے کوئی ایسی نظم نہیں منظوم کی ہے جو حضرت کی ذات گرامی، ان کی سیرت طیبہ سے متعلق ہو یا قرآن سے متعلق ہو۔ ایک بھی نظم، ایک بھی نعت اور ایک بھی حمد اس طرح کی کوئی مثال ان کی شاعری میں نہیں ملتی۔ ہاں، متروک کلام میں 1900 سے پہلے انہوں نے 2 نعتیں کہی تھیں جو ان کی ابتدائی زندگی کے تخلیقات میں شامل ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے فارسی اور اردو کے اتنے بڑے ذخیرے میں کوئی ایسی نعت رسول یا کوئی حمدیہ نظم نہیں ملتی۔ لیکن تخلیق کا یہ اعجاز ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے شاعری کا کہ اقبال کی پوری شاعری میں براہ راست نہ لکھی جانے کے باوجود بھی ان کی پوری شاعری میں جو روح رواں ہے وہ حضرت کی ذات گرامی۔ تو یہ عجیب بات ہے، مجھے عجیب بات لگتی ہے کہ نام لیے بغیر، کوئی عنوان دیے بغیر شاعری کی پوری روح میں جو ذات جلوگر ہے وہ سرور کونین کی ہے، جو شخصیت، سیرت، کردار و گفتار اور ان کی حکیمانہ نظر اقبال کے پیش نظر ہے، وہ مولانا رومی کے سامنے بھی نہ تھی۔ میں یہ بہت بے باکی سے عرض کر رہا ہوں، مولانا رومی کی مثنوی کو ہست قرآن تو ضرور کہا گیا، لیکن یہ حکیمانہ نظر مولانا رومی کی نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی شخصیت ہیں۔ اس دور کا زمانہ یا وہ عہد ایسا انقلاب آفری نہیں تھا جو اقبال کو دیکھنے کو یا برتنے کو ملا۔ ظاہر ہے کہ 1000 سالہ تاریخ میں جو فکری انقلاب آیا ہے یا جو ارتقا ہوا ہے اس کے حامل مولانا رومی نہیں تھے، لیکن اقبال نے اس 1000 سالہ تاریخ کے فکری ارتقا کو اپنے فن میں سمویا ہے اور اپنی فکر کا
ایک لازمی جز بنایا ہے، اور اس پیمانے میں اقبال نے حضرت کی ذات کو یا ان پر نازل ہونے والے کلام کو دیکھا اور اس کو پرکھا ہے۔ اور یہ فرق پیش نظر رہے کہ اقبال صرف حضرت کی تعریف یا مدح و ثنا نہیں کرتے، بلکہ ان کی شخصیت اور سیرت کا وہ بنیادی عنصر جو ابدیت کا حامل ہے، جس میں دائمی قدریں ہیں، جو قیامت تک کے لیے رہنے والا ہے، اقبال کی نظر ان پہلوؤں پر ہے۔ چنانچہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ اب ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی کہہ کے اقبال نے جو خراج پیش کیا ہے، جس عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ بے مثل ہے۔ اور یہ ذات گرامی سے منسوب یہ شعر جو رموز بے خودی کا شعر ہے، اس میں اقبال نے حضرت کی حکیمانہ شخصیت یا نبوت کو یا بعثت کو اقبال نے جس طرح پیش کیا ہے، وہ ہمارے مفسرین یا سیرت نگاروں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی یا کم دی ہے، لیکن اقبال نے تو بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ ان کی حکیمانہ تعلیم پر توجہ دی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال کا جو پہلا جو مصدر ہے ان کی فکر کا، ان کی شاعری کا، وہ قرآن کریم ہے۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اقبال کے پیش نظر ان کی فکر کے، ان کے پیغام کے یا ان کی پوری تخلیق کے دو مصدر ہیں۔ ایک مصدر قرآن کریم ہے اور دوسرا مصدر پیغمبر رسالت مآب ہے۔ یہ دو مصدر ان کی شاعری میں ایک ایسے محرک جذبے ہیں جو انہیں مہمیز کرتے ہیں اور ان کی شاعری کو اور ان کی فکر کو آگے بڑھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، اقبال کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اقبال کو جو عشق ہے، یعنی ان کی محبت، ان کی عقیدت عشق کے جذبے سے بھی بالا تر ہو گئی۔ عاشقان رسول کی ایک لمبی کہکشاں ہے جو ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت میں بزرگوں سے لے کر کے مفکروں تک، شعراء سے لے کر کے ادیبوں تک کی ایک پوری کہکشاں ہے جو عشق رسول کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں۔ لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال کے عشق میں ایک جنون ہے، ایک دیوانگی ہے، وہ دیوانگی جو عقل و خرد کے ساتھ موجود ہے۔ یہ دیوانگی، جنون جو اقبال کو حضرت کی ذات گرامی سے ہے، کہیں اور نظر نہیں آتی۔ چنانچہ ہم نے سنا ہے، پڑھا بھی ہے، اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اقبال نام محمد پر کس طرح آپ دیدہ ہوتے تھے اور کس طرح وہ آپ دیدہ ہی نہیں بلکہ شرمساری کا، ندامت کا بھی اظہار کرتے تھے، لیکن ایسا جنون، ایسا عشق جو جنون کے کی حدوں کو بھی عبور کرتا ہو نہیں دیکھا گیا۔ چنانچہ اقبال کو حضرت کی ذات گرامی سے جو محبت و عقیدت ہے وہ جذبہ جنون سے بھی ماورا ہے۔ چنانچہ ان کے اشعار ہم آپ جانتے ہیں کہ کیسے ان کے اشعار ایسے حکمت و دانائی سے اور جوش و جذبے سے معمور ہیں کہ جن کی مثال ہماری نعتیہ شاعری میں یا حمدیہ شاعری میں یا پوری فکری شاعری میں یا مذہبی شاعری میں نہیں ملتی۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اقبال نے اسی نقطہ نظر سے قرآن کو دیکھا ہے اور قرآن کے توسط سے حضرت کو پہچانا ہے، اور حضرت کی ذات گرامی کی نسبت سے قرآن کی تفہیم کی ہے۔ اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ اقبال نے قرآن کریم کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں وہ فلسفہ و فکر کی روح کو تڑپاتی ہیں، فلسفہ و فکر کی روح کو مضطرب کرتی ہے۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت وہ لازوالست و قدیم، ذرا ملاحظہ میں کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت وہ لازوالست و قدیم، جس کی دانائی، جس کی حکمت،
جس کے اسرار لازوال ہیں اور قدیم ہیں، یعنی ان میں ابدیت کا ہے. اور اسی لیے ظاہر ہے جب قرآن کریم ابدی ہو، اس کے آیات محکمات تا قیامت کے لیے فردائے قیامت تک یہ مستحکم ہو، تو جس پر نازل ہوئی تھی یہ آیات، وہ شخص بھی ابدیت کا حامل ہے، لازوال ہے، قدیم ہے، اور جس پر وہ بات بعد میں پیش کروں گا کہ جس پر ختم نبوت کا اطلاق ہوتا ہے. تو اقبال حکمت وہ لازوالست و قدیم نسخے اسرار تکوین حیات. ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اقبال کہتے ہیں اسرار تکوین حیات، یہ تکوینی جو نظام ہے، یہ جو زندگی کا، کائنات کا جو نظام زندگی ہے، کائنات کا جو نظام وجود ہے، وہ نسخے اسرار اسی کتاب کی بدولت ہے. نسخے اسرار تکوین حیات بے ثبات از قوتش گیرت ثبات. اور آخر میں انہوں نے اس عجز کا بھی اظہار کیا ہے. گر دور اسرار قرآن سفتام، وہ اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے پسند کرنے والوں کو اور اپنے پرستاروں کو ہی نہیں بلکہ عام انسانوں سے وہ مخاطب ہیں کہ میں نے قرآن کے اسرار کے موتی کے دانوں کو اپنی شاعری میں پرویا ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ میں نے قرآن کے اسرار کے دانوں کو، ان موتی کے دانوں کو اپنی شاعری میں پرویا ہے. اور با مسلمانہ اگر ہم اب ذرا اندازہ لگائیں، جب اقبال کا یہ اعتراف ہو کہ میری شاعری میں صرف قرآن کی موتیوں کے دانے پروئے گئے ہیں، تو پھر ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اقبال کی شاعری کا ماخذ کوئی اور ہے، اقبال کی فکر کا ماخذ کوئی اور ہے. یہ بات ہمارے بعض نقادوں نے کہی، بعض محققوں نے جو سراسر غلط ہے. اقبال کا یہ اعتراف دیکھیے، اقبال تو یہ کہتے ہیں، بالاعلانیہ کہتے ہیں، پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کے فکر و تخلیق کے دوسرے مصادر یا دوسرے حوالوں کا ذکر کریں. اور یہی اردو کے شعر کو اگر آپ پیش نظر رکھیں، اقبال نے اعتراف کیا ہے، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معنی کا، تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معنی کا، کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب. آخر اسرار کتاب کو قلندر نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اقبال کی پوری شاعری توحید و رسالت کی ایک زیری موجوں سے رواں دواں ہے. بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن پوری شاعری کے اندر جو فکر رواں دواں ہے، بلکہ جو ان کے خیال کو، ان کی تخلیق کو، ان کے فن کو جو مہمیز کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، وہ یہی دو مصادر. اب ظاہر ہے میں نے ابھی آپ سے ایک مصدر کا ذکر کیا، اب دوسرے مصدر کی طرف اقبال نے جو اشارات کیے ہیں اور جو اعتراف کیے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہاں اس تفصیل سے نہیں بیان کیا اس کے، لیکن ابھی آپ سن رہے تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ میرے عزیز ذکر فرما رہے تھے. اب اقبال نے اعتراف کیا ہے کہ میری جو فکر ہے، میری جو دانائی ہے، اور جو کچھ بھی مجھے ملا ہے، یہ سب ذات گرامی کے فیض بابرکات کا حاصل ہے. گویا اقبال اقرار کرتے ہیں کہ میری حکمت و دانائی، میرا فکر و فلسفہ، میرا شعر و فن، سب کچھ ذات گرامی کی بخشی ہوئی دولت بیدار ہے. وہ شعر ہمیں آپ کو یاد ہے کہ جو رموز بے خودی میں ہی یہ شعر ہے، ہی ہما از لطف بے پایانے تست. سرکار دو عالم کو مخاطب کر کرتے ہیں جو رموز بے خودی میں جو آخری عنوان ہے بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس عنوان کے تحت اقبال نے خاصے اشعار، تقریباً 100 اشعار کچھ کم اس میں موجود ہیں، جس میں بہت سی باتوں کا اقبال نے اعتراف کیا ہے، اور خود اپنی نجی زندگی کا بھی جس طرح بیان کیا ہے اور جس پر انہوں نے اپنی شرمساری کا اظہار کیا ہے، ایسی
نظم فارسی میں، اردو میں کیا، فارسی میں بھی کہیں تخلیق میں نہیں دکھائی دیتی، نہ نعت میں نہ نعتیہ قصیدے میں، بلکہ ایسا اجز و انکسار جو اقبال نے پیش کیا ہے، لیکن اس اجز و انکسار میں یہ بات بھی ہمیں کھٹکتی ہے بلکہ ہماری تصدیق کرتی ہے، ای ہما از لطف بے پایانے توست، فکر ما پروردئی احسان توست۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائے دوسرے مصرے کو دیکھیے، فکر ما پروردئی احسان توست، میری جو کچھ بھی فکر ہے، میری جو کچھ بھی سوچ ہے، وہ سب پروردئی احسان توست ہے، تیرے احسانوں کی پرورش یافتہ ہے، تیرے احسانوں کے ذریعے تیرا احسان ہے، تو نے ان فکر کے ان مسئلوں کو یا فکر کے ان لمحوں کو تو نے مجھے بخشا ہے۔ فکر ماں پروردئی احسان توست کہہ کر کے اقبال نے ایک طرف تو اعتراف کیا ہے اور دوسری طرف تمام مصادر کا بطلان بھی کیا ہے، یعنی ان کے نفی بھی کیے۔ اب ظاہر ہے، اب اس مرحلے پہ آپ یہ دیکھیے تو اقبال کا ایک قطع ہے جو میں آپ کو اس سلسلے میں سناتا ہوں، پھر اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے آگے کی طرف بڑھاتا ہوں۔ اقبال نے جس طرح سے ذات گرامی کو دیکھا ہے، احادیث نبوی میں بہت سی روایات، معتبر روایات مروی ہیں کہ کائنات کی تخلیق، عالم وجود و نمود کی تخلیق، یا عالم امکان کی تخلیق جو ہماری ابھی نظروں سے اوجھل، اس لیے کہ کن فیکون کا عمل جاری ہے، کتنے جہان، کتنی دنیایں تخلیق پا رہی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے اور پانے والی ہے، وہ عالم امکان۔ تو عالم امکان ہو یا عالم موجود ہو، سب میں نور محمدی کی جلوہ گری ہے۔ یہ اقبال نے بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی دلیل دی ہے کہ جہاں جہاں کبریائی ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین بھی ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف آپ کی توجہ ہوگی کہ جب آپ کو رحمت عالم کہا گیا، رب عالم کے ساتھ رحمت عالم کو کہہ کر کے اس دنیائے دو جہاں کی تخلیق کے اسباب پر ایک حکیمانہ فیصلہ سنایا گیا۔ اقبال اس رباعی میں کیا خوبصورت بات کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اگر ایک کوپل بھی، پودے کا ایک پتا بھی، ایک شاخ بھی، ایک پنکھڑی بھی جنم لیتی ہے تو وہ نور مصطفیٰ سے مستفید ہوتی ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگو ذاکی از خاکش بروئے دارزو۔ ذرا ملاحظہ فرمائے، ہر کجا بینی جہان رنگو ذاکی از خاکش بروئے، دنیا میں جو کچھ رونق چہل پہل جہاں بھی نظر آئے، جہاں بھی دیکھیے، جہاں بھی حسن فطرت اور حسن منظر دکھائی دے، ان سب میں حسن ذات مبارک کی جلوہ گری ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ بو ذاکی از خاکش بروئے آرزو، یاز نور مصطفیٰ پورا بحاس۔ مصرع ملاحظہ فرمائیے، یاز نور مصطفیٰ پورا بحاس، اس کی قیمت، اس کی روشنی نور مصطفیٰ سے۔ اس عالم نو کی، عالم موجود کی اور عالم امکان میں جو کچھ بھی نور ہے وہ سب نور مصطفیٰ سے مستعار ہے، اسی سے روشن ہے۔ یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، اور جہاں کہیں نور نہیں ہے وہ بھی نور مصطفیٰ کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے، وہ اس میں سرگراں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اقبال نے سیرت رسول کو کس طرح دکھا ہے۔ بال جبریل کی وہ دو اشعار کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نعت میں اردو ہی نہیں، فارسی ہی نہیں، عربی کو شامل کر لیجئے، کہ دو اشعار میں نعت کی ایسی مثال جو غزل میں ہو۔ غزل کی شاعری کو اقبال نے عزت بخش، آسمان کی بلندی بخش دی، اسے حرمت دے دی کہ غزل میں نعت کے اشعار کہیں اقبال نے، کہ غزل کہتے کہتے بیچ میں انہوں نے دو شعر ایسے
جو مثال کے ہو گئے. اور میں آپ سے واقعہ سنانا نہیں چاہتا کہ ہمارے دور کے سب سے مشہور عالم دین، بڑے ذی علم، بڑے ذی وقار مولانا ابو الحسن علی ندوی نے مجھ سے بطور خاص فرمایا، اس لیے کہ وہ رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس سے واپس لا رہے تھے، دلی آئے تو ان کا قیام تھا نظام الدین میں بھی حاضر ہوا ان کی زیارت کے لیے. تو میں نے حال پوچھا کہ سفر کیسا رہا. مولانا مرحوم نے فرمایا کہ کیا بتائیں میاں، میں لندن سے چلا تھا، سوچا تھا کہ مزار مقدس کی زیارت کروں گا، شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، میں یہ بھی عرض کروں گا، وہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی کہوں گا، وہ بھی کہوں گا. لیکن جب وہاں پہنچا تو میں نے 1 گھنٹے تک کھڑے ہونے کے باوجود بھی میرے ذہن میں کوئی خیال ہی نہیں آیا سوائے علامہ کے یہ 2 شعر. یہی شعر میں وہاں پڑھتا رہا دبی زبان سے، کوئی اور خیال ہی نہیں میرے ذہن میں نہیں آیا کہ میں کچھ کہوں، کچھ اور جو میری طلب ہے، جو میری آرزو ہے، اس کا بھی اظہار کر دوں. تو وہاں یہ 2 شعر مجھے آتے یاد آئے اور انہی کو میں دہراتا رہا جب تک میں وہاں کھڑا رہا. وہ شعر آج بھی علماء کی زبان سے، فقہا کی زبان سے اور بڑے صاحب بصیرت اہل نظر کی زبان سے اکثر ادا ہوتے ہیں اور ہم آپ سنتے ہیں، اور بہت ہی دل تڑپتا ہے. اس ذات گرامی سے جو ہماری نسبتیں ہیں اس میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے. وہ دانائے رسول وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. معافی چاہتا ہوں. وہی فرقاں، وہی یاسین، وہی تا. یہ اشعار اقبال کے اور اردو شعر میں ہیں. اور آپ دیکھیے ایک نئی مثال، جو ذوق و شوق نظم بال جبریل کی جو نظم ہے، اس میں بھی دیکھیے کہ یہ آج تک ایسی نظم تخلیق نہ پا سکی، اور آج تک یہ بند جو اقبال نے قلم بند کر دیا اس نظم میں، اس کی بھی کوئی مثال پیدا نہ ہو سکی. اردو میں کوئی ایسی مثال نہ تخلیق پا سکی. 100 سال کا عرصہ گزر چکا. ایسا کیوں ہے؟ جب میں غور کرتا ہوں تو میری مراد لوح بھی تو، قلم بھی تو. معافی چاہتا ہوں. ایسی نظم، ایسے اشعار اردو میں نہیں کہے گئے، اور ایسے اشعار کہنے کے لیے بڑے وجدان کی ضرورت ہے دوستوں، بڑے وجدان کی ضرورت ہے، تبھی ایسے شعر کہے جاتے ہیں. میں اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے بیست رسول کو جس زاویے سے دیکھا ہے وہ بھی بڑا حیرت خیز، وہ بہت ہی حیرت خیز ہے. ہم ایک روایتاً نبوت کا سلسلہ ہے، رشد و ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے، اور اب تک یہ جاری رہے گا. حضرت آدم سے لے کر کے پیغمبر آخر الزماں تک یہ سلسلہ رہا، اور آپ بعثت رسول کے آخری سلسلے کی آخری کڑی ہیں. وہ یا خاتم النبیین کی مہر آپ پر ثبت کر دی گئی. اقبال نے جو استنباط کیا ہے، جو حکیمانہ نظر حاصل کی ہے، وہ عجیب و غریب ہے. اقبال کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے نبوت آپ پر ختم ہو گئی، لیکن یہ لانبی وادی جو ہے، یہ امت مسلمہ کے عز و وقار میں
سربلندی کا ایک سرچشمہ بھی ہمیں دے گئی. لا نبی بادی سے احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ، پردہ ناموس دین مصطفیٰ. یہ اقبال کی یہ آواز ہمیں بہت بہت غور کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے. لا نبی بادی سے احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ. اور اقبال کہتے ہیں کہ یہ خاتم النبین ہونے کا ایک جو نبوت کا بعثت کا جو سلسلہ تھا، وہ سلسلہ ہمیں عجیب و غریب پیغام دیتا ہے، عجیب و غریب پیغام دیتا ہے. اور وہ پیغام جو ہے ہمیں دوسری قوموں سے ہمیں ممتاز کرتا ہے. اور دیکھیے اسلامی فکر کا جو حاصل ہے اور جو اجتہادی نقطہ نظر ہے، اقبال نے اسے کس طرح سمجھا اور پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر لا نبی بادی ہے، اگر لا نبی بادی ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اس کا منطقی یا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر بعثت قوم کا بھی خاتمہ ہو گیا. اگر اب کوئی نبی نہیں آنے والا تو اب کوئی نئی قوم نہیں پیدا ہونے والی. حضرت کی ذات گرامی سے یہ حکیمانہ سبق یا واقعہ ہی نہیں، بلکہ ایک ابدی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے. ایک ابدی حقیقت پر مہر تصدیق کر دی گئی کہ نہ اب کوئی نبی آئے گا، جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کوئی قوم بھی نہیں آئے گا. یہ منطقی جواز اقبال کا کہ لا نبی بادی سے احسان خدا. اچھا، ہر کے مسلمان کیا نعرہ لا قوم بادی می زنت، ہر مسلمان جو اس پر عقیدہ رکھتا ہے، ظاہر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ لا نبی بادی ہیں، تو ہمارا نعرہ بھی کیا ہے؟ لا قوم بادی. نعرے لا قوم بادی می زنت ہر مسلمان کا یہ شیوہ زندگی ہے، اور اس کے کردار و گفتار سے یہ ظاہر ہو کہ اب کوئی دوسری قوم نہیں آنے والی. لہذا پوری دنیا کی نبوت، امامت اور امارت، یہ سب ہمارے ذمہ ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. ہم اس کے لیے مکلف کیے گئے ہیں کہ اب میرے بعد کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی. یہ بعثت کا. اب اسی کو ذرا دوسرے زاویے سے دیکھیے. اقبال نے اپنے خطبات میں، غالباً چوتھا اور پانچواں دونوں خطبے میں اس کا ذکر ہے، اقبال نے ایک بڑی بات کہی جو سیرت نگاروں کی نظر سے اوجھل رہی، اور اس طرف صرف اقبال کی نظر گئی. اقبال کہتے ہیں، میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ پوری انسانی تاریخ میں، یا پوری انسانی تاریخ کا حضرت آدم سے لے کر بعثت رسول تک کا، پوری انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان جو واقعہ ہے وہ بعثت رسول ہے. آپ اس پہ غور فرمائیں. بعثت رسول ہی انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ کہیے یا سرچشمہ. اور بعثت رسول کا سب سے عظیم الشان جو واقعہ ہے وہ معراج رسول ہے. اقبال نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور معراج سے متعلق جو اشعار اقبال نے قلم بند کیے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیرت نگاروں نے اور نعت گویوں نے تو معراج کو دوسرے زاویے سے دیکھا ہے، لیکن اقبال نے معراج رسول کو دوسرے زاویے سے دیکھا ہے، اور بالکل مختلف، جس پر کسی شاعر کی، کسی سیرت نگار کی تاریخ نہیں گئی ہے. اس لیے کہ اقبال کی جو حکیمانہ نظر ہے، وہ اپنی حکیمانہ نظر سے سیرت رسول کو بھی، بعثت رسول کو بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت سی نظم، ایک چھوٹی سی نظم ہے 3 شعر کی جو بانگ درا میں ہے. شب معراج
اب ذرا شب معراج میں ایک شعر ہے جو آپ ذرا دیکھ ملاحظہ فرمائیں. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ بعثت رسول ہے، اور بعثت رسول کا سب سے عظیم اور شاندار جو حصہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ معراج رسول. اقبال نے اس واقعے کو، معراج رسول کو، جس خوبصورتی کے ساتھ، جس گہری نظر کے ساتھ دیکھا ہے، وہ کسی کی نظر میں نہیں. مثلا کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، رہے گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. رہے گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. یہ معراج کے سبق سے، معراج نبوی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر ہمت ہو تو ہم آسمانوں کو عبور کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو عبور کیا. رہے گام ہے ہمت کے لیے عرش بری. اور معاف کیجیے گا، وہ جو بال جبریل کا شعر ہے، بے مس شعر ہے. ایسا شعر معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے نہیں سنا ہے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کہنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑے وسعت نظر کی ضرورت ہے. اور یہ کہنے کے لیے جس جرات مندی کا تقاضا ہے، وہ اقبال ہی کہہ سکتے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اور یہی نہیں، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ اقبال نے معراج کو جاوید نامی میں ایک دوسرا اور میں کہ بالائے آسمان جو ہو سکتی ہے کسی انسان کی، اقبال نے وہ بلندی حاصل کر کے یہ شعر کہا ہے جو معراج رسول سے متعلق ہے. معراج رسول کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. بنی نوع انسان کی تاریخ میں کہیں بھی کسی بھی قوم، کسی بھی قبیلے، کسی بھی نبی کے ساتھ یہ واقعہ جو معراج کا ہے نہیں پیش آیا. اقبال لکھتے ہیں، چیست معراج انقلاب اندر شعور. چیست معراج انقلاب اندر شعور. پہلا مصرع ہے اشعورس ای کی گوئی نزد و دور. اگر شعور ساتھ دے نزدیک و دور سے تو یہ سوچو سمجھو کہ معراج کیا ہے. معراج کیا ہے؟ انقلاب اندر شعور. انقلاب اندر شعور. ذرا اس پر غور فرمائیں، اس کو ذرا انڈر لائن کی نشان زد کریں. انقلاب اندر شعور. اپنے وجود کے اندر اگر انقلاب پیدا ہو تو یہی معراج حضرت نے سفر کیا. اب اسی سے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے خطبے میں بڑی اس کی فلسفیانہ تعبیر کی ہے، جو بعثت رسول کا اہم ترین واقعہ ہے. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیے، انقلاب اندر شعور پیدا ہوا تو آپ کو معراج آسماں حاصل ہوا اور دیدار جلوہ ربانی سے آپ معمور ہوئے. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور اس مقام تک گئے جہاں قاب قوسین بھی ہے اور ما زاغ البصر ما طغى. یہ آیت اقبال کو بڑی پیاری ہے اور اقبال نے اسے 5 بار اپنے پورے کلام میں نظم کیا ہے. اور سب سے اچھی تو اس کی جو صورت ہے، تیری نظر کے نگہباں صاحب مذاب، جو دعائیہ مصرع ہے بال جبریل کا، تیری نظر کے نگہباں صاحب مذاب. صاحب مذاق ما زاغ البصر ما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الاخریٰ. اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے جو سیرت رسول کی اعلیٰ ترین، افضل ترین، یعنی جو اعلیٰ اکمل ترین جو صورت ہو سکتی ہے سیرت رسول کی، وہ اس آیت کریمہ میں ہے. ما زاغ البصر ما طغى. اقبال اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اقبال اس سے بات کرتے ہیں اور اپنی دانائی میں اس کو شامل کرتے ہیں اضافی طور. اقبال کہتے ہیں کہ شیخ خطبہ شروع ہوتا ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی دنیا تصوف کے ایک بڑے برگزیدہ بزرگ، ان کا مشہور قول ہے کہ محمد عربی
بر فلک الافلاک رفت و باز آمد، واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نیام دمے. یعنی فارسی میں یہ قول ان کا ہے جسے اقبال نے منوان نقل کیا ہے. یعنی شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کو گئے اور واپس چلے آئے. اللہ کی قسم اگر میں گیا ہوتا تو کبھی واپس نہیں آتا. ذرا غور فرمائیں. اقبال کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک صوفی کی ساری کوشش، ساری خواہش، اس کی آرزویں اسی انتہا پر منجمد ہوتی ہیں، اسی انتہا کو چاہتی ہیں کہ اس کا نور جلوہ ربانی کی نور کا مشاہدہ کرتا رہے. مدغم میں نہیں کہتا، ایک اقبال نے نفی کی ہے، مشاہدہ کرتا رہے. یعنی گویا خدا کے نور تک رسائی ہی ہر صوفی اور ہر بزرگ کی خواہش ہوتی. لیکن حضرت کی ذات گرامی کو دیکھیے کہ آپ نے وہاں کے تمام انوار و برکات سے مستفیض ہونے کے باوجود پھر واپس آئے، اس ریگزار میں، اس دنیائے دو میں واپس تشریف لائے. وہاں کی تمام انوار و برکات سے مستفیض ہوا، اور مستفیض ہونے کے بعد ان کو سب اپنے دل و قلب میں انہیں سمیٹنے کے بعد، ہر قطرہ خون میں اسے پیوست کرنے کے بعد آپ تشریف لائے. اور اس کی برکتوں کے طفیل انہوں نے قلیل مدت میں، بہت ہی قلیل مدت میں ایک ایسی قوم کی تربیت کی جس کی مثال دنیائے انسانیت میں نہیں ملتی. یعنی وہاں کے فیوز و برکات، وہاں کے جلووں سے جو آپ کو نور ملا، جو آپ کو دانائی ملی، اس کی بدولت آپ نے قلیل سے قلیل مدت میں ایک قوم کی تربیت کر دی. اقبال کہتے ہیں کہ صوفی کا یہی مقام ہے کہ وہ جلوہ ربانی میں گم ہو جائے، لیکن نبوت کا مقام یہ ہے کہ وہاں سے بہرمند ہو کے واپس آتا ہے اور ایک قوم کی تربیت و تخلیق کرتا ہے. اقبال اس پر لکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہی مقام نبوت ہے، تربیت و تشکیل کی، جو امتوں کی تشکیل ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے. اور نبی برحق نے ایک معجزہ کر دکھایا دنیا میں. بہت کم مدت میں ایک ایسی جانباز قوم کی تربیت کی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی، مشرق و مغرب کے فکری دھاروں کو، سیاسی دھاروں کو اور علمی دھاروں کو بدل دیا، ان کے رخ موڑ دیے. تو یہ تربیت نبوت کا جو مقصد ہے وہ تربیت معاشرہ ہے، تربیت انسانی ہے. اور ان کمالات سے متصف ہونے کے بعد آپ نے ایک نسل کی، ایک قوم کی تربیت کی. اقبال نے وہ شعر بھی نقل کیا ہے کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات میں نگری در سبز ہوئی. اور اقبال کہتے ہیں کہ اس سے بہتر شعر نہیں ہو سکتا. تو دوستو اور عزیزو، اقبال نے بعثت رسول کو جس طرح دیکھا ہے، اس میں جو ندرت ہے، اس میں جو آپ سے کیا کہیں، اس میں کوئی لفظ ساتھ نہیں دیتے، اس میں جو ایک برگزیدگی ہے، جو اس میں حکمت و دانائی ہے، وہ فردائے قیامت تک کے لیے اس بعثت نبوت کو چونکہ رہنا ہے اور انسانیت کی تربیت و فلاح کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے بعثت کی اہمیت پوری بنی نوع انسان کے لیے ایک نعمت اور فراست کا ذخیرہ ہے. اقبال نے لکھا ہے، آن نگاہش
پیش ما زاغل بسر سوئے قوم خیش باز آئے دیگر، ما زاغل بسر ہونے کے باوجود بھی سوئے پیش قوم آئے دیگر، اپنی قوم کی طرف واپس آتا ہے۔ می کنت پرواز در پہنائے نور مخلبش گیرندے جبریل حور، اور یہی بر مقام ابدو گرد رقیب، یہ اس طرح کے حکیمانہ اشعار کہہ کر کے اقبال نے جس رمز کی، جن اسرار کی نقاب کشائی کی ہے، وہ ہمارے آپ کے پیش نظر ہے۔ اور اقبال نے تو بڑی بات کہہ دی کہ اردو میں تو بہت سے اشعار ایسے ہیں، لیکن فارسی میں تو اردو سے زیادہ حکیمانہ اشعار، مثلاً یہ خیال اردو میں نہیں آ سکا ہے جو صرف فارسی میں۔ زندگی از دہر و دہرت زندگیست لا تسب الدہر فرمان نبیست، یعنی حدیث پاک کو اقبال نے جس طرح قلم بند کیا ہے، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ جس کثرت سے اقبال نے احادیث نبوی کو اپنے شعری لباس میں منظوم کیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں ملتی۔ میں نے ابھی جو مضمون شائع کیا ہے، اس میں تقریباً 28-29 حدیثیں ہیں جو اقبال اپنے اشعار میں قلم بند کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ سارے اشعار، بیشتر اشعار، بلکہ بیشتر کیا بیش اشعار جو ہیں، جو حدیث کے حامل ہیں، وہ فارسی میں ہیں۔ اردو میں صرف 2-3 حدیثیں بیان کی جا چکی ہیں، باقی سب کے سب فارسی میں ہیں۔ تو ہے جذب مسلمانی سر فلک الافلاق، ابھی لا تسب الدہر فرمان نبی وغیرہ۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بعثت رسول کو اقبال نے ایک حکیمانہ نقطہ نظر دیا، اور اقبال نے پوری دنیائے آب و گل کے لیے اس ذات والا صفات کو ایک مثالی نہیں، آئیڈیل نہیں، بلکہ تلازمہ زندگی کے طور پر تسلیم کیا جی۔ اور سیرت کی بعض ان عناصر کو جو تربیت انسانی کے لیے مفید ہی نہیں کارگر ہیں، ان پر بڑی گہری نظر ڈالی۔ ہم ان اشعار سے واقف ہیں جو تشریح طلب ہی نہیں، بلکہ عقل و دل و علم و خیرت کو حیران کرنے والے ہیں۔ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی پہچان کی گم اس میں ہے آفاق، ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ بعثت رسول کی ایک تعبیر ہے۔ اگر آپ کی ذات میں پہنائے عالم یعنی آفاق، اور آفاق و آفاق ابھی جو عالم امکان بھی ہے وہ سب سمویا ہوا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے وجود میں پوری کائنات کا وجود جو ہے وہ مدغم ہے۔ تو یہی کیفیت اس رہبر اعظم کے پیروکاروں کا بھی ہے کہ وہ مومن کی فراست آفاق میں گم نہیں ہوتی، بلکہ پورا آفاق یعنی یہ عالم کونین اس کے وجود میں گم ہے، یعنی اس کے وجود کی سربراہی کرتا ہے، اس کے وجود کی ہدایت کرتا ہے، اور اسے امارت و شوکت سے سرفراز کرتا ہے۔ اور اس کا جو
پہلو اور جو آخری پہلو ہے وہ یہ، اقبال نے بڑی دردمندی کے ساتھ کہا ہے، جو ہمارے آپ کے پیش نظر ہے، ہم نے بارہا پڑھا ہے، اور اس پر ہماری توجہ ذرا کم ہوتی ہے، لیکن اقبال نے جو پیغام بعثت رسالت کے توسط سے جس حقیقت کا انکشاف کیا ہے، وہ ہماری دین و دانش کا، ہمارے علم و نظر کا اور ہماری ساری جدوجہد کا حاصل ہے۔ جواب شکوہ کا آخری شعر جس پر ہم اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جو حکم ربی بھی ہے، کلام الہی بھی ہے، اور ہمارے لیے دستور حیات بھی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔